یہ کہانی ایک چھوٹے قصبے کی ہے جہاں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد 11 سال کا تھا، لیکن اس کے دل میں جانوروں کے لیے ایک خاص جگہ تھی۔ گاؤں کے بچے اکثر گیند کھیلنے، دریا میں نہانے یا باغات میں دوڑنے میں مصروف رہتے، مگر احمد کو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند تھا۔ ایک دن احمد اسکول سے گھر آ رہا تھا کہ اس نے کچرے کے ڈھیر کے قریب ایک زخمی سا کتا دیکھا۔ کتے کا رنگ بھورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور کان جھکے ہوئے۔ وہ تھکا ہوا اور بھوکا لگ رہا تھا۔ احمد کو ترس آیا۔ وہ قریب گیا تو کتا ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ احمد نے اپنے بستے سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور زمین پر رکھ دیا۔ کتے نے ہچکچاتے ہوئے کھایا اور آہستہ آہستہ احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد مسکرایا اور بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس دن کے بعد وہ کتا روز احمد کا انتظار کرنے لگا۔ احمد نے اس کا نام رکھا شیرو۔ دوستی کی شروعات چند ہی دنوں میں احمد اور شیرو کی دوستی بڑھ گئی۔ اسکول سے واپسی پر احمد اس کے ساتھ کھیلتا، کبھی لکڑیاں پھینک کر کہتا، لے آؤ، اور شیرو خوشی خوشی دوڑ کر واپس لے آتا۔ احمد کے گھر والے بھی جلدی سمجھ گئے کہ یہ کتا برا نہیں ہے، بلکہ احمد کا مخلص ساتھی ہے۔ احمد کی ماں کہتی، بیٹا، کتے وفادار ہوتے ہیں، لیکن ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شیرو اب صرف احمد کا دوست نہیں رہا تھا، بلکہ گھر کی حفاظت بھی کرتا۔ رات کو وہ دروازے کے پاس بیٹھ جاتا اور ہلکی سی آہٹ پر بھی بھونکنے لگتا۔ امتحان قصبے میں اکثر ڈاکو رات کو لوگوں کے گھروں میں نقب لگاتے تھے۔ ایک رات سب سوئے ہوئے تھے۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں عجب سی خاموشی تھی۔ اچانک شیرو نے گھر کے پچھلے حصے میں کچھ ہلچل سنی۔ اس نے زور زور سے بھونکنا شروع کیا۔ احمد جاگ گیا۔ کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ 2 آدمی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احمد نے فوراً اپنے والد کو جگایا۔ ڈاکو گھر کے اندر گھسنے ہی والے تھے کہ شیرو ان پر جھپٹ پڑا۔ اس کی گرجدار بھونک سن کر ڈاکو چونک گئے۔ ایک نے ڈنڈے سے وار کیا، لیکن شیرو پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے بہادری سے دونوں کو کاٹ کر پیچھے دھکیل دیا۔ شور سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے اور ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑائی کے دوران شیرو کے جسم پر چوٹیں آئیں۔ احمد نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ شیرو، تم ٹھیک ہو نا؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شیرو نے کمزور سی آنکھوں سے احمد کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک کتے نے انہیں کس طرح بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ سب نے شیرو کو ہیرو قرار دیا، لیکن اس قربانی کی وجہ سے وہ کئی دن تک زخمی رہا۔ احمد نے دن رات اس کا خیال رکھا، دوائی دی، مرہم لگایا۔ آخرکار شیرو ٹھیک ہو گیا اور پہلے سے زیادہ طاقتور اور وفادار بن گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد بڑا ہوا اور شہر پڑھنے چلا گیا، لیکن شیرو ہمیشہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب بھی احمد چھٹیاں گزارنے آتا، شیرو خوشی سے اچھل پڑتا۔ گاؤں کے سب لوگ مان گئے کہ وفاداری صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ شیرو کی کہانی سب بچوں کو سنائی جاتی تھی تاکہ وہ جان سکیں کہ محبت اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پیغام یہ سکھاتی ہے کہ کتا انسان کا سب سے سچا اور بہادر دوست ہے۔ نیکی اور رحم دلی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ سچا دوست مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے۔